ایمانداری کا انعام۔ بہت وقت پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں احمد نام کا ایک پینٹر رہتا تھا۔ احمد بہت ایماندار تھا۔ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ گھر گھر جا کر کام کرتا تھا۔ اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ بہت مشکل سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ پورا دن کام کرنے کے بعد بھی وہ صرف 2 وقت کا کھانا ہی مشکل سے کھا سکتا تھا۔ احمد ہمیشہ سوچتا تھا کہ اسے کوئی بڑا کام ملے جس سے اس کی آمدنی اچھی ہو، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت ایمانداری سے کرتا تھا۔ ایک دن اسے گاؤں کے زمیندار نے بلایا اور کہا، سنو احمد، میں نے تمہیں آج بہت ضروری کام کے لیے بلایا ہے، کیا تم وہ کام کرو گے؟ احمد نے کہا، جی جناب، میں ضرور کروں گا، آپ بتائیے کہ کیا کام ہے؟ زمیندار نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میری کشتی پینٹ کرو اور یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ احمد نے کہا، جی جناب، میں یہ کام آج ہی کر دوں گا۔ احمد زمیندار کا یہ کام سن کر بہت خوش ہوا۔ زمیندار نے اب احمد سے پوچھا کہ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اس کام کے پیسے کتنے لوگے؟ احمد نے کہا، ویسے تو اس کام کے 1500 لگتے ہیں اور باقی جیسے آپ کو مناسب لگے آپ دے دینا۔ زمیندار نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 1500 مل جائیں گے، لیکن کام اچھا ہونا چاہیے۔ احمد نے کہا، جی جناب، آپ فکر نہ کریں، آپ کو کام اچھا ہی ملے گا۔ زمیندار اس کو اپنی کشتی دکھانے کے لیے دریا کے کنارے لے کر جاتا ہے۔ کشتی دیکھنے کے بعد احمد زمیندار سے کچھ وقت مانگتا ہے اور اپنا پینٹ کا سامان لینے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جب احمد اپنا سامان لے کر آتا ہے تو وہ کشتی کو پینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ پینٹ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کشتی میں تو سوراخ ہے۔ اگر میں نے اسے ایسے ہی پینٹ کر دیا تو یہ ڈوب جائے گی۔ اس نے کہا، میں پہلے اس سوراخ کو بھر دیتا ہوں۔ پھر اس نے اس سوراخ کو بند کر کے کشتی کو پینٹ کر دیا۔ پھر وہ زمیندار کے پاس جاتا ہے اور اس نے زمیندار سے کہا، جناب، کشتی کا کام مکمل کر دیا ہے میں نے، آپ چل کر دیکھ لیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، چلو۔ وہ دونوں اب دریا کے کنارے کشتی کو دیکھنے چلتے ہیں۔ زمیندار نے کشتی کو دیکھ کر بولا، ارے واہ احمد، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، تم کل میرے پاس آنا اور اپنے پیسے لے جانا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور پھر اب دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ زمیندار کے گھر والے اگلے دن اسی کشتی میں دریا کے اگلے کنارے گھومنے جاتے ہیں۔ شام کو زمیندار کا نوکر چھٹی سے واپس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ وہ زمیندار کے گھر والوں کے بارے میں زمیندار سے پوچھتا ہے کہ گھر والے سب کہاں ہیں۔ زمیندار اسے ساری بات بتاتا ہے۔ یہ سب سن کر نوکر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر زمیندار اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ یہ بات سن کر تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ نوکر نے کہا، جناب، اس کشتی میں تو سوراخ تھا۔ زمیندار بھی نوکر کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی وقت زمیندار کے گھر والے بھی گھوم پھر کر گھر آ جاتے ہیں۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر زمیندار بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن زمیندار احمد کو بلا کر اس کے پیسے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت محنت کی ہے۔ زمیندار نے کہا، میں بہت خوش ہوں۔ احمد نے جب پیسے گنے تو وہ زیادہ تھے۔ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ وہ زمیندار سے کہتا ہے، جناب، آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے دیے۔ زمیندار نے کہا، نہیں احمد، میں نے یہ پیسے غلطی سے نہیں دیے، یہ تمہاری محنت کا ہی پیسہ ہے۔ احمد نے کہا، جناب، ہمارے درمیان تو 1500 کی بات ہوئی تھی، تو پھر یہ میری محنت کے پیسے کیسے ہوئے؟ زمیندار نے کہا، احمد، تم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ تم نے میری کشتی میں جو سوراخ تھا اسے بھر کر پینٹ کیا، جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر تم چاہتے تو تم ایسے بھی بس پینٹ کر دیتے، یا پھر اس سوراخ کو بھرنے کے لیے الگ سے پیسے بھی مانگ سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ اور میرے گھر والے اس میں کل گھومنے کے لیے گئے۔ اگر تم وہ سوراخ نہ بھرتے تو میرے گھر والے اس دریا میں ڈوب بھی سکتے تھے۔ تمہاری وجہ سے ہی وہ صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔
اس لیے یہ پیسے تمہاری محنت اور ایمانداری کی وجہ سے ہیں۔ احمد نے کہا، پھر بھی یہ پیسے بہت زیادہ ہیں، سوراخ بھرنے کے لیے بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے۔ زمیندار نے کہا، بس بس احمد، یہ پیسے تمہارے ہی ہیں، تم نے دل سے محنت کی، اس کی بدولت تمہیں یہ انعام ملا۔ احمد نے کہا، بہت بہت شکریہ جناب۔ ایسا کہہ کر وہ وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام پوری ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، اور ہاں،